الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف ہیلے بہانے استعمال کرتے ہوئے لبے لباب یہ کہا کہ ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیکرٹ ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں کہ انہوں نے کہاں سے پیسے لیے اور کہاں خرچے وہ سیکرٹ ہیں، وہ نہ بابر اکبر صاحب اس کے اوپر پوچھ سکتے ہیں نہ ہی کوئی اور پوچھ سکتا ہے، یعنی ان کے اپنی جماعت کا بھی کوئی شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ اب یہ ایک نیا عجوبہ سامنے آیا ہے کہ وہ جماعت جو پہلے دن میں یہ کہتی تھی کہ جی ہم نے اپنے تمام اثاثے جو ہیں اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیے ہیں، ہم ایک پروسیس استعمال کریں گے جس کے تحت جسٹس بدی الدین صاحب کے سربراہی میں جو بھی شامل ہوگا پی ٹی آئی میں اس کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور ایک ایسے طریقہ کار سے ہم آگے چلیں گے کہ کھلی کتاب ہوں گے ہم عوام کے سامنے۔ وہ اب کبھی اسٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی وہ یہاں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سرے سے ہی سیکرٹ ہے۔ تو یہ ایک مزاحیہ انداز ہے، یہ اب چھپ رہے ہیں، دم انہوں نے دبائی بھی ہے، کبھی کسی گلی میں گھستے ہیں کبھی کسی گلی میں گھستے ہیں۔ میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں، آج دوبارہ کہتا ہوں اور تسلسل سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہم نے تو سر جھکا دیا سپریم کورٹ کے سامنے، ان کو ہم پکڑ کے لائیں گے احتساب کروانے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، اور وہ عمل آج آپ نے دیکھا جو یہ ایک گھٹیا سا بہانہ عمران خان صاحب استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جب بھی میں کسی احتساب کے عمل کے اوپر گامزن ہوتا ہوں تو میرے اوپر بلیک میلنگ کی شرط میں یہ چیزیں جو ہیں تیار کیے جاتے ہیں، مقدمے تیار کیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں عمران خان، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا یہ کیس جو ہے یہ نون لیگ نے تیار کیا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کی تہمت لگانے پر فلتھی نہیں کہا گیا؟ کیا تمہیں انسیولائز نہیں کہا گیا ایک آرڈر میں؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ آئینی اداروں کی تذلیل کرتے ہیں؟ اور اس کے آپ کے وکیل نے پھر معافی بھی مانگی انکنڈیشنل، اور اس کے بعد دوبارہ تم سینڈو خان بننے کی کوشش کرو، آج پھر تمہیں سر جھکانا پڑنا کیونکہ کنٹیمپٹ کیا آپ نے۔ اور اسی طرح سے جو آپ مختلف تہمتیں لگاتے ہیں کہ آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اکبر بابر نے کیس فائل کیا ہے یہ کیا اپریل کی 3 تاریخ سے پہلے کا ہوا تھا سال ڈیٹ یا اس کے بعد ہوا ہے؟ تو بلیک میل کیا تم کر رہے ہو یا کوئی اور کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب میں جانا چاہتا ہوں ایک بہت ہی ایک سنسنی خیز بات کرنے کو جا رہا ہوں، میں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل بات کرنے کو جا رہا ہوں میں، اور خدا را میں آپ سب سے کہوں گا اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ دانیال عزیز کا مزید کہنا تھا، اس الیکشن کمیشن میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف پٹیشنز کی گئیں جو کہ اسپیکر صاحب نے یہاں پر ارسال کی۔ ان میں جو مختلف حرکات تھے اور مختلف واقعات تھے جو دستاویزی ثبوت کے اوپر، جو اٹیسٹڈ سائن ڈاکیومنٹس کے اوپر، اخباری تراشوں پہ نہیں، کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا ویڈیو سٹیٹمنٹ یا کسی ٹیلی ویژن سٹیٹمنٹ پہ نہیں، جو باقاعدہ ان کے اپنے دستخط جہانگیر ترین اور عمران خان سے یہاں پر جمع کروائے گئے، اور اس میں آرٹیکل 62 اور 63 کا حوالہ دیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے اس ڈیسیجن کے تحت یہ پہلے انہوں نے شارٹ آرڈر دیا اور یہ اس کا تفصیلی آرڈر ہے، عمران خان ورسز ایم این ایز پی ایم ایل این کے اور جہانگیر ترین ورسز ایم این ایز پی ایم ایل این کے۔ اور اس آرڈر میں الیکشن کمیشن نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو دفعہ 62 ہے آئین کی، آرٹیکل 62، وہ الیکشن سے پہلے کی جو مختلف قسم کے الزامات ہیں یا کوئی ثبوت ہیں یا حرکات ہیں وہ الیکشن کے بعد اپلائی نہیں کرتے صادق اور امین کے کیس میں، یہ اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تھینک یو۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.